الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ابھی آپ کے سامنے سورۃ الضحیٰ ہے اور یہ مکی صورتیں ہیں. بہت دنوں کے بعد درس قرآن میں بیٹھنے کے اتفاق چندن آگزیر عمر کے بنے پہ 2 سپتاہ آپ کے بیچ حاضری نہیں ہو سکی. آج کا سبق سورۃ الضحیٰ. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، اور چاشت کے وقت کو کہتے ہیں جب سورج نکل کر اور اپنی روشنی پوری زمین پر پھیلا دے تو اسے چاشت کا وقت ہوتا ہے. تو اشراق کا وقت ہوتا ہے جس وقت صبح شروع ہوتی ہے، سورج کے اندر پوری روشنی نہیں آتی ہے بلکہ آغاز روشنی کی شروعات ہوتی ہے. ایک چاشت کا وقت ہے جو بالکل دن کا وقت ہوتا ہے، 8-9 بجے 10 بجے. یہ سورہ مکی ہے کیونکہ آپ کے سامنے 30واں پارہ ہے اور مسلسل بات آ رہی ہے بالخصوص اس پارے کے اندر زیادہ مکی صورتیں. اور یہ بھی بات آئی تھی کہ مکی صورتوں میں بالعموم کیا باتیں آئی ہیں. مرکزی عناوین توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت پر یقین لانا، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور یہ کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ نہ ہے زندہ کیا جانا ہے. تو آج کی جو صورت آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد مزید ایک صورت ہے، اس میں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات کی گئی ہے. اور یوں کہیں کہ یہ سورہ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے اتری ہے. یہ تو پورا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور پھر اس کے ذریعے امت کو عام تعلیم دی. پہلے شان نزول سمجھ لیں، پھر ابھی ہم ترجمہ دیکھیں گے کہ اس سورت کا شان نزول یعنی یہ سورت کیوں نازل ہوئی. کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ دن وحی نہیں ہوئی، وحی نازل ہونے میں کچھ تاخیر ہوئی. بہت مرتبہ ایسا ہوا. سب سے پہلا واقعہ جو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے نا. پھر اس وحی کے بعد بہت دنوں تک وحی کا نزول نہیں ہوئی، اور اس گیپنگ کو، اس مدت کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فترت. ایک وحی کے بعد جو دوسرے وحی کے بیچ میں بہت دنوں تک وحی کا نزول نہیں ہوا. ایک اور موقع اسی طرح ہے. ایک بار کچھ بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہا، کچھ سوالات کیے اور اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے کل بتا دوں. کیا کہا؟ کل بتا دوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. نبی کی تو شان یہ ہے کہ انشاءاللہ کیا تو لَتَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. قرآن کی آیت نازل ہوئی. نبی جب آپ کو کچھ کہنا ہو تو یہ نہ کہیں کہ کل، بلکہ کہیں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا. قرآن کی آیت ہے، سورہ کی آیت. تو اسی طرح ایک موقع پر وحی نازل ہونے میں، تو جب وحی نازل ہونے میں تاخیر ہوئی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. جی بدماشوں نے اور کفاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ مارنا شروع کر دیا، چڑھانا شروع کر دیا کہ اور بہت ساری چیزیں. یہ دیکھو، یہ جس شیطان کی پوجا کرتا تھا نا، جس اللہ کی پوجا کرتا تھا، ما ودعک، چھوڑ دیا اس کو. اس کے پاس وحی نہیں آتی ہے. اصل جو فرشتہ وحی لے کر آتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ شیطان آتا ہے اور رات میں بہت الٹے سیدھے ان کے خیالات اور عقائد تھے. تو ما ودعک ربک وما، اس کے نبی نے اس کا جو بھی جس کی یہ بات کرتا ہے، جس کو خدا سمجھتا ہے، الیاذ باللہ،
اس کو چھوڑ دیا، ما قلا، اور اس سے دشمنی کر لی. جی کیسے بھائی، ہمیں اور بھائی صاحب سے ہمارا بہت اچھا معاملہ، بہت اچھا تعلق ہے نا، بہت اچھی محبت ہے، اور پھر پتہ چلا ایک وقت ایسا آیا کہ معاملہ بگڑ گیا. تو تانا زنی ہوتا ہے کہ جب فلاں کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی، دیکھو سر پھوڑا پھوڑی کر لیا. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ واقعہ، یہ شان نزول ہے. ترجمہ دیکھیں پھر بات کھلتی چلی جائے گی. چھوٹی صورت ہے، جلدی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. والضحیٰ، اب دیکھیں جب یہ تانا دیا جانے لگا تو اب اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بستگی کے لیے اور ان کے حوصلہ بڑھانے کے لیے اب سورت شروع ہو رہی ہے. والضحیٰ، قسم ہے دن چڑھنے کی، قسم ہے آفتاب سورج کے روشنی کے پھیل جانے. تمام ترجمہ کر سکتے. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اذا سجا مکمل پھیل جائے. ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، وما قلی، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا، یعنی کہ نہ آپ سے دشمنی کیا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جس طرح والضحیٰ دن کی روشنی ہوتی ہے اور پھر روشنی کے بعد شام آتی ہے، تو یہ جو شام آتی ہے تو شام آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب دن کبھی نہیں آئے. ٹھیک ہے؟ یا رات ہوتی ہے اور پھر رات ختم ہونے کے بعد، ایک تو ہے رات واللیل، اور اذا سجا رات جب شروع ہوتی ہے اور پھر رات جب اپنے کمال کو پہنچ، جیسے دن کا ایک ابتدائی حصہ ہے، وہ دن ابھی کمال کو نہیں پہنچتا ہے، لیکن ایک دن کا کمال کا حصہ ہوتا ہے کہ جب دیکھیں گرمی کا زمانہ آنے والا، آپ 10 11 12 بجے تک آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور ایک حصہ ابتدائی حصہ دن کا ہوتا ہے، اس میں آپ نکل سکتے ہیں. صبح 6 7 بجے بھی تو صبح ہی ہوتی ہے نا، وہ بھی دن کا حصہ ہے نا، تو کمال کا کہا جا. واللیل اذا سجا، اسی طرح رات آتی ہے، رات پورے کمال کے ساتھ آتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے. چشم زدن میں رات ختم ہو جاتی ہے، تو رات کا ختم ہو جانا اس کی یہ دلیل نہیں کہ اب دوبارہ کبھی رات ہی نہیں آئے. اسی طرح کہ ما ودعک ربک وما قلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عارضی مصلحت کے بنا پر اللہ تعالیٰ کچھ دن کے لیے آپ پر وحی نازل نہیں فرما رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ آپ سے دشمنی کر لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وحی کا نزول ہوگا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بستگی کے لیے اس طرح کی قسمیں کھائی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس میں کفار کو بھی زجر توبیخ ہے، ڈانٹ پلائی جا رہی ہے. ما ودعک ربک وما قلی، تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے، وما قلی، نہ آپ سے بیزار ہے، ناراض ہے، دشمنی کی. یہ سب یہ تانے تھے، الزام تھے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور دشمنی کرنی وغیرہ وغیرہ. کتاب آپ پڑھیں گے تو بڑا عجب لگے. اچھا ایک بات اور بتاؤں، اب یہ تانا مارنے والی تھی، کتابوں کے اندر لکھا ہے ام جمیل ابو لہب کی بیوی، یہ دونوں میاں بیوی گڑبڑ بڑی خطرناک. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق. سیصلی نارا ایک دم عنقریب، سین جہاں پہ خیر، اس کا ترجمہ کریں جیسے بھی آ گیا نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، بات کو سیصلی نارا، اس طرح کے بعد جہنم میں جائیں گے. اور جب اس میں سین لگ گیا تو مانا ہی ہو گیا بس اب بہت جلدی. اللہ کے نبی اس وقت کہے تھے میں اور قیامت اس طرح آیا، میں اور قیامت. دیکھ رہے اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، یہ دونوں انگلی میں کتنا فاصلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح ہوں، یعنی بالکل سٹے ہوں. اب سوچئے اب اس کے مقابلے میں قیامت اب کتنی قریب. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے فتنے سے بچائے. ما ودعک ربک وما قلی، اتنی بات آگے. اب لگے ہاتھ بات آگے پڑھ رہی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی دوسری زندگی یا آپ کے پہلے کے حالات سے دوسرے کے حالات زیادہ بہتر ہوں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے جو دو حال، ہر انسان کی زندگی کے دو حالات ہوتے ہیں. ابھی ہم سب آج میں بیٹھے ہیں، آج سے پہلے کبھی ہے اور پھر فیوچر ہے. ہر زندگی کے دو احوال ہیں.
تو وَلَلْآخِرَةُ اس ترجمہ کو پہلے دیکھیں اور تفسیر کو سمجھیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آپ کے جو بعد والے حالات ہیں وہ پہلے حالات سے بہتر ہوں. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ کریں گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، ذہن ادھر رکھیں. پہلا ترجمہ کے اعتبار سے تفسیر ہوگی کہ اسی کے تعلق سے جب کفار نے یوم جمیل نے اس طرح کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعنہ مارنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے درگزشتگی کی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ ایک زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال سے پہلے کا ہے جس میں آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اور ایک زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے بعد کا زمانہ ہے. تو جو نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اور نبوت کا بعد والا زمانہ، تو یہ نبوت کے بعد والا زمانہ جو ہے یہ نبوت سے پہلے والے زمانہ کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے. جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو آپ ایک فرد و بشر تھے، آپ ایک نبی نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ زمانہ رہا اور پھر جب آپ کو نبوت ملی 40 سال کے بعد والا زمانہ، تو اس زمانے کی اہمیت بڑھی نا پہلے کے مقابلے میں. دوسری حالت آپ کی بہتر ہوئی نا ایک چیز. دوسری چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، حالات تھے، دقتیں تھی، تکلیف تھی، مصائب تھے، اور جبکہ کوئی جنگ بھی نہیں لڑی گئی تھی. پھر آپ مدینہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے، غزوہ بدر ہو رہا ہے، فتح مکہ ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب اس دو کے مقابلے میں دیکھیے کہ پہلی والی حالت جو مکی زندگی کی ہے اور دوسری حالت جو مدنی زندگی کی ہے. ٹھیک، تو پہلی حالت جو مکی زندگی ہے اور دوسری حالت جو مدنی زندگی ہے، تو یہ دوسری زندگی ہے پہلی حالت کے مقابلے میں بہتر ہے. بات سمجھے تھوڑا سا، پھر آگے سے آپ پریشانی نہیں ہوئی. پہلی زندگی آپ مکی زندگی بالکل مثال کے طور پہ ایک آدمی بیچارہ بہت غریب مزدور ہے، اور پھر ایک دوسری حالت اس کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حالات بہتر کر دیے. تو اب کیا کہتے ہیں؟ پہلے حالات ہم لوگوں کے بہت غریب تھے، اب اللہ نے بہتر کر دیا. جی اب خوب ڈرامہ ہو رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس اعتبار سے اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اور اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی اخروی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر انسان مشقت کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اور آخرت میں عبادت بھی نہیں، بدلہ ہے. اور اللہ کے نبی کے کیا بدلے، کیا ہی کہنے. تو اب اس اعتبار سے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آپ تو دنیا کے اندر مسائل، مشقت، تکلیف، اور آپ سوچتے چلے جائیں جی مکی زندگی کی پریشانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنا مجھے تکلیف اور ایذائیں پہنچائی گئی، کسی نبی کو اتنی تکلیف اور دقت نہیں اٹھانی پڑی. ٹھیک ہے. اور پھر غزوہ احد کو دیکھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے چلے جائیں ہر طرح کی انسان ہیں، بیمار ہو رہے ہیں اور تمام چیزیں. لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں صرف انعام ہے. تو اب ان دنیاوی زندگی پہلے آتی ہے نا، اخروی زندگی بعد میں آئے گی. اب ان دونوں کے اعتبار سے بہتر زندگی، بہترین زندگی کون سی؟ آخرت کی زندگی بہتر ہوئی نا. جی تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ تو آپ کے دوسرے والے حالات پہلے والے حالات سے بہتر ہے. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ آپ کی آخرت دنیا کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اب یہاں پہ ذرا توجہ رکھیے. وَلَسَوْفَ اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. علماء نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار. اللہ سے بات ہو رہی ہے. اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کے ایک فرد بھی جہنم میں یا دوزخ میں ہوگا. اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار کہ اگر میری امت کا ایک فرد بھی، جو ہم سنتے ہیں شفاعت کیا ہے اسی کے ساتھ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا کے اندر ہی رہیں تو نہ کبھی اپنی ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چاہتے، صرف امت امت امت. جی
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہی ہے کہ آج اتنے سال کے بعد اور اتنی گندگیوں کے بعد ہم مسلمان عزت کی روٹی کھا رہے ہیں۔ مشہور بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، ایک دعا یہ قبول ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بیک وقت کبھی پناہ نہیں کرے۔ پہلے امتوں پہ احوال آئے، حالات آئیں کہ بیک وقت خنزیر بنا دیا گیا، پوری کی پوری قوم کو بیک وقت بستیاں پلٹ دی گئی، نوح علیہ السلام کی قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ پچھلے جتنے بھی اقوام آئے ان کی سرکشی کے بنا پہ، اور ایسا نہیں ہے کہ آج اس قوم میں سرکشی اور نافرمانی کہ جناب ایسے ایسے گناہ اور ایسے ایسے کام اور ایسے ایسے اعمال کیا جا رہے ہیں کہ زمین آسمان بھی کام کرے، لیکن اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے حق میں ہے کہ مجھ جیسا ذلیل بھی اس روئے زمین پہ زندہ ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے قابل بن سکے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب شفاعت ہوگی، شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے تعلق سے اللہ سے سفارش کریں، اور یاد رکھیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کچھ امت کے محروم قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو شفاعت جو ہوگی تو اس میں ایک ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے جنت جہنم اور دوزخ سے نکلوا دیں۔ پھر اللہ پوچھیں گے رضیت یا محمد، رضیت یا محمد، محمد تو پوچھے راضی ہو گئے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے ہاں اب کوئی نہیں بچے، اب ٹھیک، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی رضیت، اے اللہ یہ میرا اب میں راضی ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ایک چیز اتنی بات سمجھ میں آ گئی امت کے تعلق سے۔ دوسرے تعلق سے ترجمہ اس کا تفسیر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ آپ کی جو دنیاوی زندگی ہے نا، تو آپ کی اخروی زندگی، آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا، اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی خوش ہو جائیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے، ہم دنیا کے اندر ہیں، دکھ تکلیف مشقت پریشانی جھیلے، بہت کچھ جھیلے، یا دنیا ہی کے حساب سے مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ گئے، بہت دقت بہت مشقت اٹھا کر کے گئے، ایک مقصد تھا آپ کا، وہاں پہنچے اور راستہ کی دقتیں اور سفر کی دقتیں کیا کہنے، لیکن جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں جو آپ کا مقصد تھا اور جو آپ کا پرپس تھا، جب آپ کا مقصد آپ کا پرپس آپ کو مل جاتا ہے تو کہتے ہیں نا یار، مطلب پھر وہ پیچھے کی دقتیں اور پیچھے کی پریشانی یاد نہیں رہتی آدمی، ہے نا۔ دیکھیں ایک چیز یاد آ گئی کہ غزوہ احد کے موقع پہ ایک صحابیہ ہے، عورت ہے، ان کو خبر ملی کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے، اور وہ دیوانہ وار دوڑی چلی جا رہی ہے۔ پھر کسی نے خبر دیا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، آپ چلی جا رہی ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ پھر خبر ملتی ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر حال، اصل غزوہ احد میں یہ ہوا تھا کہ ایک جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی تھی نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی دیکھیں پھر بات دوسری طرف چل جائے گی۔ میں صرف کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے باپ اور بھائی اور غالباً شوہر کے بھی شہید ہونے کی خبر مل رہی ہے اور کوئی دیوانہ وار دوڑی چلی جا رہی ہے۔ جی کل مصیبت بعدک جلل، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرتی ہیں یا صحیح خبر ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر حالت میں، تو دیوانگی کے عالم میں جملہ نکلتا ہے کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی سب ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ کی خیریت معلوم ہو جانے کے بعد کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد پھر کوئی مصیبت نہیں، آپ بہتر ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر حالت میں ہیں، میری آنکھوں نے آپ کو دیکھ لے تمام باتیں، تو کل مصیبت، تمام مصیبت بعدک جلل، کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار۔ اب کیا مطلب؟ اب دیکھیے انسان جب ایک مسلمان آخرت میں ہوگا، وہ دنیا میں بیچارہ دونوں ہاتھ سے، ایک انسان دنیا میں پیدا ہوا ہوگا، اس کے پاس دونوں آنکھ نہیں ہوگی، دونوں کان نہیں ہوگا، وہ زبان سے گونگا بھی ہوگا، وہ دونوں پاؤں بھی نہیں ہوگا، باپ سوچے بیچارہ کیسا آدمی ہوگا، اور کچھ ملا لیجیے اپنی طرف سے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس، لیکن وہ انسان ہوگا، زندہ ہوگا دنیا میں، جی تمام عیوب اس کے اندر ہوگا،
اب وہ کتنا اس کو کتنا شکایت کرنے والا ہونا چاہیے نا. اللہ نے تو الحمدللہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کیا کمی دی. دیکھیے ایک آدمی کو آپ سمجھائیے گا بھائی نماز پڑھا کرو تو وہ آپ کو کیا کہے گا, ارے یار اللہ میرا سنتا کیا جب نماز پڑھے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہا کیجیے. ہاں ایسے لوگوں کے لیے زیادہ زیادہ دعا کیا بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہوتے ہیں, خود میرے خاندان کا ایک بھائی تھا, بڑا چٹ پکڑی تھا, اس کو کچھ کہنا مشکل تھا, وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ دیتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک صحیح سالم بنایا. اس سے بڑی اور کیا چیز آپ چاہتے ہیں جی, اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام میں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھ, چھونے کے لیے ہاتھ, چلنے کے لیے پاؤں, چکھنے کے لیے زبان, جی بولنے کے لیے زبان, اور کیا کچھ اللہ نے عطا نہیں کی. اور پہلے کہو کہ نعوذ باللہ, سوال ہی پیدا ہے. ابھی دیکھیں اللہ نہ کرے 100 بار اللہ نہ, کینسر کیا ہے وہ کیا, بس سنتے ایک چھوٹا سا کچھ کیڑا ہوتا ہے, پھر وہ انسان کو لے کر ہی جاتا ہے. اللہ کہ جسے اللہ صحت و عافیت عطا فرما دے, یا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بیماری. اب آئے دن اپنے معاشرے میں دیکھتے سب کچھ ٹھیک تھا, ایسے ویسے ویسے ہوا اور یہ ہو گیا, اور گل گیا ڈاکٹر کا کاٹنے کے لیے. کون کر رہا ہے؟ تو میرے عزیز, میرے دوست, میرے کرام, ہر حال میں ہم اللہ کا شاکی, اللہ کا شاکی تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ کا شکایت کرنا, اللہ کی شکایت تو بہت دور کی بات ہے جی, کہ ہم اپنے ساتھ جو ہم انسان کے ساتھ جو ملتے جلتے ہیں, ہمارا جو رہن سہن ہے, جو ہمارا معاشرہ ہے, کہ ہمیں کسی انسان کا بھی ناشکرا نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب ایک انسان جب وہاں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا کر دے گا, اتنا عطا کر دے گا, اتنا عطا کر, سوچیے اللہ کا عطا کرنا کیسا ہوگا کہ پھر وہ دنیا کی جو اس کی دقتیں پریشانی ہوگی اسے یادیں نہیں دے گی, اس کو یا وہ بھول جائے گا بیچارہ, وہ بھول جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی آپ کا برقریب آپ کو اتنا عطا کرے گا. اور مقام محمود ایک خصوصی مقام ہے, ایک خصوصی درجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القیامت کے دن دی جائے گی. دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کی دعا, کیا ہے؟ وَبَعَثُهُ, کیا مطلب وَبَعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ. یہ دعا اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا, اس میں بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی امتی کو سکھایا کہ ہمارے لیے مقام محمود کی دعا کیا, یہ وہی وَبَعَثُهُ, اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَبَعَثُهُ عطا فرما مقاما محمودا, وہ مقام محمود الذی وعدت, جس کا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا. تو یہ بھی اس آیت کی ضمن میں داخل. الم یجد کا یتیما فآوا, اتنی بات سمجھ میں آگئی, آگے چلیں. الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا, ووجدک, الم یجد کا, کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ توجہ رکھیں, کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا, تو آپ کو بہترین ٹھکانہ دیا. ترجمہ دیکھیں, ووجدک ضالا فہدی, اور آپ کے رب نے آپ کو بے خبر پائے, دین سے نا آشنا پائے. فہدا, تو آپ کو بہترین راستے کی ہدایت دی. ووجدک عائلا فاغنی, اور آپ کے رب نے آپ کو نادار, مفلس, محتاج, ضرورت مند پایا. فاغنی, تو آپ کو مالدار کر دیا. علم یجد کا, ہم سب خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گئے, اور پیدائش کے چند ماہ سال کے بعد والدہ بھی فوت ہو گئی. جی آپ بہت چھوٹے ہیں, اور ایک مقام ابوا میں, اور وہاں آپ کی جو باندھی ام ایمن ہے, اور وہ بیچاری اس جنگل سے بچہ کو اکیلا لے کر کے آتی ہیں, اور پھر چند دنوں کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب جو آپ کی کفالت کر رہے تھے, اس کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. اور پھر آپ کے چچا ابو طالب جو خود مسلمان نہیں ہے, کافر ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ابو طالب کے دل میں ڈال دی کہ آپ اپنے سگے اولاد سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرما رہے.
تو یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے الم یجد کا یتیمن، حالانکہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں قرآن تو ہمیں یہ شریعت کی تعلیم تو یہ ہے، لیکن ابھی جس معاشرے میں ہم جی رہے ہم دیکھیں یتیموں کا کیا معاملہ ہو، بڑا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یتیم ہونے سے بچائے کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پرورش نہیں ہو پاتی ہے، اس کی کفالت نہیں ہو پاتی ہے، صحیح نگاہ سے اسے دیکھا تک نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس ماحول میں کہ جہاں بے حیائی، جہاں جہالت اور جہاں ہر طرح کی گندگیاں عروج پر تھیں، اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کفالت کا ایک غائبانہ انتظام کیا کہ آپ کے والد، آپ خود یتیم ہیں اور والدہ شروع میں ہی گزر گئی ہیں، پھر آپ کے دادا جو کچھ دن تک آپ کو اپنی کفالت میں رکھے، غالباً کچھ ہی بڑے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے دادا کا سایہ بھی اڑ جاتا ہے اور پھر ابو طالب ہوتے ہیں۔ ووجدک ضالًا فہدی، اور جب آپ کو کیا مطلب نبوت سے پہلے جب آپ کو نبوت ملی، ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور نہ آپ کے گھر والوں نے پڑھائی کی طرف کبھی توجہ رجحان بھی کیا، تو ووجدک ضالًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر یعنی علوم سے، شریعت سے، اور جب ہم پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، اقوام عالم کی باتیں اس کے اندر ہے، جنت اور جہنم کی باتیں ہیں، فرشتوں کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں۔ جب آپ نبی ہوئے تو ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جب اللہ نے آپ کو ناآشنا دین سے یا بے خبر پایا، فَهَدَىٰ، تو آپ کو بہترین راستے کی ہدایت دی، اس میں تمام چیزیں آ گئی، علوم سے بھی نوازا اور تمام چیزوں سے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پھر یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تھے تو ابو طالب بھی مال کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعاتی حالت بھی وہی رہی، حتیٰ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں تک چڑھائے۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے، تجارت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تجارت میں، بزنس میں بڑا منافع عطا کیا، اور المختصر یہ کہ اس میں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک خادم بھی تھا۔ جب اس شام کے سفر سے واپس آئے، قافلہ واپس آیا، تو خادم نے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات بتائی، یہ کہ آپ سفر میں تھے تو بادل بالکل کیا کہتے ہیں، دھوپ کی شدت تھی، تمازت تھی، اور بادل جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، چونکہ اس وقت آپ چھوٹے ہی تھے، کہ اکیلا جو ہے مطلب ہم لوگ تو سائے کے تلاش میں تھے، مل نہیں رہا تھا، اور ایک بادل کا ٹکڑا ہم دیکھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوا تھا اور اپنے احاطہ میں، بہت طرح کی چیزیں بتائی۔ المختصر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، 25 سال کو پہنچے، تو اماں خدیجہ نے پھر یہ کہ نکاح ہو گیا اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت مکہ کی سب سے رئیس مالدار خاتون تھی، تو جب آپ کا نکاح ہوا تو اماں خدیجہ نے اپنے مال میں تصرف کا حق بھی عطا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب اس طرح سے ووجدک عائلا، یہ اللہ ہی تو کروا رہا ہے نا کہ خدیجہ نکاح میں آئی ہے، اور پھر مکہ کی سب سے مالدار عورت ہے، اور پھر ان کے مال میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو حصہ ملا۔ اور پھر جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، کتابوں کو، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو مکہ کی سب سے رئیس خاتون ہے، سب سے مالدار خاتون ہے، اور آپ نے اپنا سب کچھ دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ بہرکیف تو ووجدک عائلا فاغنا، کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت مند اور نادار پایا تو آپ کو مالداری عطا کی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب کہ آپ خود یتیم رہ چکے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، کسی یتیم کے ساتھ، کسی نے بلکہ یتیم کے ساتھ فَلَا تَقْهَرْ، زبردستی کا معاملہ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ سختی نہ برتی جائے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے کر ہم سب کو کہا، مثال کے طور پہ دیکھیے، ایک انسان ہو، ہم چھوٹا ہو، اور خود ہم نے بچپن میں دیکھا کہ یار ہمارے ماں باپ نہیں یا باپ نہیں تھا، تو اب یہ ایک یتیم شخص جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اللہ جب اسے نوازتا ہے
اور پھر جب وہ کسی یتیم کو دیکھے گا تو وہ خوب محسوس کرے گا کہ یار یتیمی کیا ہوتی ہے۔ ایک وہ شخص جو بیچارہ بڑے گھر میں پیدا ہوا ہے اور غربت کو کبھی دیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، تو وہ نہیں سمجھ پائے گا ماں باپ کی دولت کیا ہے۔ ہم جیسے لوگ جس کو اللہ نے ماں باپ کی دولت سے نوازا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم ان سے جا کر پوچھے بیچارہ جو چھوٹا سا بچہ باپ کی محبت اور باپ کے سائے سے محروم ہے، وہ بیچارہ پاپا اور باپ اور ابا اور کہنے کے لیے تڑپ جاتا ہے۔ اور حاضرین میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ باپ کی محبت اور ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس ہے، اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا قدردان بنائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کو اعلیٰ علین میں جگہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہہ کر پوری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، فَأَمَّا یتیم کے یتیم کے ساتھ زبردستی اور سختی کا معاملہ نہ ہو، مطلب نرمی اور محبت کا معاملہ۔ اس سے پہلے ایک جگہ بات آئی تھی تو بہت تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، ہے نا، غالباً اسی پچھلی صورت میں بات آئی تھی کہ اگر مان لیجیے میرا بھائی ہے اور میرا بھائی انتقال کر گیا، اس کا نادان سا بچہ ہے، تو اب ہم اس بچے کی کفالت کیسے کر رہے چچا ہوگا؟ آیا جو پرورش یا جو دیکھ بھال ہم اپنے بیٹا بیٹی کی کر رہے ہیں وہی ہم اپنے بھتیجا کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جو کھلا رہے ہیں وہی اس کو بھی کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے؟ جو پہناتے ہیں وہی اس کو پہناتے بھی ہیں کہ نہیں پہناتے؟ جس نظر سے ہم سگی اولاد کو دیکھتے ہیں وہی چیز ہم اس یتیم کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم کامل مسلمان نہیں، ہے نا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کیا بات ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا، نرمی اور محبت کا معاملہ کرنا۔ اور یہی دیکھیے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور یہ ہاتھ پھیرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو ہر بال جو یتیم کے سر پر بال کتنا ہے کون گن سکتا ہے، تو ہر بال جو اس کے ہاتھ کے نیچے آئے اس کے بدلے میں بہت سی نیکیاں دی جائیں گی۔ اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کسی یتیم لڑکا یا لڑکی کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے تو وہ جنت میں کذالک، اس طرح مطلب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ساتھ میں ملا، اس طرح۔ لیکن کتنی اہم چیز ہے، یہاں نماز پہ بات نہیں ہے، زکوٰۃ پہ بات نہیں ہے، حج پہ بات نہیں ہے، یہ بھی دین کا ایک عظیم حصہ ہے جس کو ہم نے کھو دیا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں سے یتیم یا اس طرح کے بچے کو ہم معاشرے کا عضو فاضل سمجھتے ہیں اور عزت کی نگاہ سے اسے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر یہ اس کو صحیح توجہ نہیں مل پانے کی وجہ سے ایسے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں۔ پھر بیچارہ بہت ایسی چیزیں ہم آئے دن دیکھتے ہیں اور پھر ہم یہ تو کہتے ہیں بن باپ کا بیٹا تھا اور بن باپ کی بیٹی تھی وغیرہ وغیرہ، اور ہم اپنی غلطی کو بھول جاتے ہیں کہ ایک عظیم ذمہ داری ہمارے کاندھے پر بھی تھی اس آیت کے ذریعے، اور ہم اس کو نبھانے سے رہ گئے۔ یاد رکھیے اس کا باپ تو نہیں ہے بیچارہ، لیکن اگر ہم اس معاشرے کے شخص ہیں اور کہیں نہ کہیں سے اس سماج اور اس سوسائٹی کے ہم ذمہ دار اور بڑے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا تھا، اور کیا اس کو کہتے ہیں سماج سیوک، اس طرح کی چیزوں میں ہمارا شمار ہوتا تھا، تو پھر ہم بچ نہیں سکتے، اللہ کی ہماری پوچھ ہوئی۔ سو اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب ایک چیز ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب ایک تو یتیم ہوتا ہے بیچارہ، اس کے پاس باپ کا سایہ نہیں ہے، اور وَأَمَّا السَّائِلَ، اور بہرحال سائل مانگنے والا پوچھنے والا دونوں ترجمہ، فَلَا تَنْهَرْ جس کو جھڑکیے نہیں۔ اب اس میں دو چیز، ایک تو سائل ہے، ہمارے مسجد کے دروازے پہ ہر جمعہ کو ہم دیکھتے ہیں بہت سے ضرورت مند ہمارے پاس آتے ہیں، سائل اس کی جون سی بھی ضرورت ہے۔ اب ضرورت مند میں بھی دو طرح کے لوگ، ایک تو بیچارہ جو پیشہ ور ہوتا ہے اس کا کام ہے بیٹا پیدا ہوا بھیکے مانگ، یہ غلط چیز ہے، پھر بھی ان کے ساتھ ہمیں بدتمیزی نہیں کرنی ہے۔ یاد ہے، خوب یاد رکھیں، ہم نے دیکھا اس بستی میں بھی دیکھا، اس لاک ڈاؤن میں ایسے ایسے لوگ بدتمیزیاں کی ہیں کہ مت پوچھیے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، اگر ہم اس غریب کی مدد نہیں کرتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے لاک ڈاؤن سکتے آپ سبزی اور کیا غلہ اور چاول بانٹیے، کوئی ضرورت نہیں ہے، مت بانٹیے آپ، لیکن اگر آپ بانٹنا چاہتے ہیں تو خوب یاد رکھیے کسی غریب کی غربت کا مذاق مت اڑائیے، خدا کی قسم کہ جو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ آج آپ کے ہاتھ کو دینے والا بنایا، وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ کل آپ کے ہاتھ کو نیچے کرے۔
خوب یاد تو اما السائل فلا، اگر کوئی ایسا بھی ہے عزت و محبت کے ساتھ سمجھا دیا جائے اور واقعی کوئی ضرورت مند ہے اس کی کفالت کی جائے. میں بارہا کہتا ہوں ہمارے ٹھیک ہے جو بھی آتے ہیں جہاں سے بھی آتے وہ آپ کی بستی میں آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سوچ کر آتے ہیں. ہر گھر میں بہتر کھانا بنتا ہے. کتنے افراد کو اللہ نے یہ شوق دیا کہ ہم ہمارے مسجد میں کتنے 150 لوگ آتے ہیں, 2-4 ہی تو ہوتے ہیں, کچھ عورتیں کچھ جوان لڑکیاں تک آتی ہیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ ان ماں اور بہنوں کی غیب سے کفالت فرمائے کہ ہم پورے آبادی کو اتنی بھی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر میں جمعہ کو تو شاندار کھانا بنا ہوتا ہے کہ لاؤ کم سے کم ایک وقت کھانا اسے نہیں ہو. اللہ معاف کرے ہم سے. یہ ذہن رکھیے ہمارا کچھ بگڑ نہیں. کوئی کیوں امام صاحب کیوں بولیں گے, امام صاحب کیوں بولیں گے, ہمیں اپنی آقت تو وَأَمَّا السَّائِلَ کوئی بھی ضرورت مند پہنچ جائے. اور یہاں تک معاملہ ہے کہ اگر ہم اس لائق نہیں ہے کچھ دے سکے, ہوتا ہے کبھی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس جناب, بات صرف پیسے کی نہیں ہے کہ پیسہ آپ سے جو ہو سکتا ہے, آپ کپڑا دے سکتے ہیں کپڑا دے, کھانا بنائے جو دے سکتے ہیں دے اس کو, اور نہیں کچھ دے سکتے ہیں کم سے کم تو 2 میٹھے اور بہتر الفاظ کہ کم سے کم جو پریشانی جو دقت اسے ہاتھ پھیلانے کے لائق بنائی ہے کہ کم سے کم جب آپ اس کو الٹی سیدھی بات کہیں گے تو مزید اس کی پریشانی نہ بڑھے. 2 میٹھے بول بولیں گے تو کم سے کم وہ حوصلہ بخش اپنے حوصلہ مند اپنے آپ کو محسوس کرے. لیکن اللہ معاف کرے نہیں ہو پاتا آج کل. ایک چیز ایک یہ بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا, امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور دوسری چیز سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے کوئی نبی آپ کے پاس کوئی شخص آئے, کوئی دین سیکھنے آئے, کوئی بات سیکھنے آئے تو آپ زیادہ بدمزاج نہ ہو اور باتوں کو سمجھا کر بتا کر اور اچھے سے ان کو سمجھا دے بتا دے دین بتا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا احسان کیا کہ آپ پر دین کو علم کو سنت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن کو کھولا ہی اللہ کی طرف سے. اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. نبی تھے تو نبی کی ذمہ داری تھی, آج علماء ہے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ باتوں کو امت تک پہنچایا جائے اور جو خاص طور سے جو لوگ پوچھنے آتے ہیں ان کا اکرام ہو, ان کو بات صحیح سے بتایا اور سمجھایا جائے. وَأَمَّا السَّائِلَ, یہ دیکھیں دونوں باتیں آگے نہیں اس کے اندر. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ تو علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے نا, قولن اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور بہرحال آپ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجیے. فحدث تحدیث بالنعمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں یہ تینوں چیزیں, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کہہ کر عمومی طور پر, یہ آیت تو خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیکن اس میں تعلیم عام تمام امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا. اب اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے تو اب مال کے ذریعہ کہ اس مال کا ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. زکوٰۃ تو خیر فرائض میں سے ہی تو ضروری ہے, جی ضروری میں سے ہے نا کہ اب اس میں ہم ضرورت مندوں کی کفالت پوری کریں. خوب یاد رکھیں ہم ضرورت مند کسے کہتے ہیں وہی نہیں سمجھ پاتے. ہم کو لگتا ہے چندہ ہو رہا مسجد کا 150 دے دیے, مسجد کا آدمی مدرسہ کا آدمی رسید لے کر آ گیا 150 دے دیے, جی گاؤں میں کچھ معاملہ ہے 150 دے دیے. یہ مسلمانوں کا یہ 150 والا ذہن بن گیا. کبھی اس طرح کا چندہ ہوا تو ہمیں تو پھر جمعہ تو 5-10 روپے ہم کام چلی جاتے. یہ امت کا یہ نہیں, اس کا مال خرچ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں. مال خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ ایک آدمی جیل میں ہے, اللہ نے آپ کو نوازا بیچارہ بغیر کسی جرم کے جیل میں بند ہے, آپ اس کی کفالت کریں اور آپ کیا اسے کہتے ہیں اس کو جہاں تک ہو سکے آپ اس کو چھڑانے کے لیے کوشش کریں. اللہ نے مال دیا, مال سے علم دیا, علم سے جو چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کے ذریعے آپ کوشش کریں. بات سمجھا؟ بیوائیں ہیں گاؤں کے اندر, بیوائیں ہیں جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے, جی اس کی کفالت نہیں ہے, آپ اس پر خرچ کریں. اور بھی آپ اس طرح سوچتے چلے جائیں. ہو سکتا ہے آپ کے بیچ میں آپ کے ساتھ آپ کا دوست, آپ کے ساتھ بیٹھنے والا, آپ کے ساتھ چائے پینے والا اور قوم کا بہترین آدمی, لیکن وہ بیچارہ حالات کا مارا, اس کو سب ضرورت ہو سکتا ہے اس کی بلڈنگ تو 10 تلے کی ہے, 10 مالے کی بلڈنگ ہے, لیکن بیچارہ جب تھا تب بنایا. اور آج اس کا معاملہ یہ ہے کہ 10 مالے کی بلڈنگ ہونے کے بعد بھی ایک وقت اس کے گھر میں روٹی نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور آپ کو لگ رہا ہے ارے رئیس بڑا پیسہ چھپا کے رکھتا ہے, بتا نہیں آپ کو کیا مطلب پیسہ چھپا کے رکھا ہے کیا رکھا ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ ایک ضرورت مند آپ کے دروازے, یہ تو بے غیرتی کی بات ہے.
یہ تو بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ہماری مسجد کے دروازے تک آئے. یہ ہم مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہماری قوم کی جوان بیٹی ہماری مسجد کی دہلیز پر برقع میں جمعہ کو آ کیسے گئی. یہ تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جی. خدا کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ایک مسلمان فرد و بشر، ایک ایک قوم، ایک ایک فرد کی معاملات کو پرکھتا سمجھتا اور بالکل دائنا ہاتھ سے ایسے دیتا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوتی. لیکن معاف کیجئے گا، دینا لینا تو بہت دور کی بات ہے، اور کسی غریب کے بارے میں ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں پہلے جب دیا تو کیا فائدہ، پہلے کیا تھا. اللہ یہ ہے، اس طرح سے مدد اور تعاون کی ضرورت ہے. لیکن ایک ذہن بن گیا جس کو اللہ جتنا دیکھیے بھی دنیا داری میں کس طرح خرچ ہوتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے نعمتیں دی ہیں مال کے ذریعے، اللہ نے نعمت دی ہے جسم کے ذریعے، طاقت ہے، صحت ہے. تو اب اس کی نعمت کیا ہے؟ ہم اس طاقت کو، اس صحت کو، اس جوانی کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگا، فرائض میں لگا. جی ہٹا کٹا الو کا پٹا رمضان میں روزہ نہیں رکھتا کا سکتا نہیں سکتا ہے مار کے مکن تو سکتا کا ہے. یہ سکنا کہاں سے آ گیا جی؟ سکتا نہیں، کیسے نہیں سکے گا آدمی؟ اور پھر اس پر ترپا یہ، پھر اس پر بدتمیزی ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہیں. اتنی گندی اور بے لجی اور بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے اس جملے پر. بات سمجھا کہ ہم روئیں، ماتھا رگڑ رگڑ کے خون نکال لیں اللہ کے سامنے. جی آپ چھوڑ دیجئے سارا کام، چھوڑ دیجئے دکان مارکیٹ سب ایک مہینہ کے لیے بند کر دیجئے. 11 مہینہ آپ اتنا کمائے کہاں ہیں، اللہ کر دے گا سب پورا. جی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، سال بھر بستر پہ رکھ کر کون کھلاتا؟ وہاں تو ہم نے کہتے دکان نہیں جائیں گے تو کیسے کام چلے گا جی، یہ نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ لیکن معاف کیجئے گا، بلکہ اللہ معاف کرے، رمضان جیسا مقدس مہینہ جو اللہ نے ہمیں کیا کچھ کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، اور ایک مسلمان کی کارگزاری ایسی ہے کہ وہ بیچارہ اس رمضان کو بھی اپنا دنیا چمکانے میں لگا دیا. وہ کیا ہے، ایکسٹرا دکانیں لگ رہی ہے، اور پھر کپڑا کی دکانیں اور یہ اور اسٹال وغیرہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جی؟ تو اللہ نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، ہم اللہ کی عبادت میں اور اس طرح کی چیزوں میں لگا. یہ اس کی شکر گزاری ہے. اللہ نے علم دیا ہے، جون سا بھی علم دیا ہے، دین کا علم ہے اور بھی چیزوں کا علم ہے، تو اس علم کے ذریعہ جی ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا. ہم ڈاکٹر ہیں تو اب اپنے اس مہارت طب کے ذریعے جی ہم جہاں تک ہو سکے اپنے انسان کا علاج و معالجہ کریں، جہاں تک ہو سکے جیسا انسان ہے اس کے ساتھ اس کا تعاون کا معاملہ کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام آیتوں اور قرآن کی بہترین تعلیمات اور ارشادات اور فرمودات کو حفظ جا بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں.